إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزت و احترام کے مستحق صدر اجلاس دامت برکاتہم، موقر و محترم حضرات علماء کرام اور بہت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائی، آج کا یہ اجلاس جس نسبت سے ہے اور جس مقصد کے لیے ہے وہ ہمارے سامنے، اور مجھے حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم نے جب یہ حکم دیا کہ میں یہاں حاضر ہوں تو یہ بھی کہا کہ مجھے جو بات کرنی ہے وہ اپنے ان ساتھیوں کے حوالے سے کرنی ہے جو آج اس اکیڈمی کے زیر اہتمام رسمی اعتبار سے ایک فراغت حاصل کرنے کے موڑ پر ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے افتاء کی تعلیم مکمل کی ہے اور علامتی طور پر اعزاز و اکرام کے طور پر یہاں ان کی دستار بندی ہوگی. میرے لفظ پر غور کریں جو میں بول رہا ہوں. اور اسی طریقے سے شاید مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ دور حدیث نہیں تھا، شاید ذکر کیا تھا مفتی صاحب نے کہ دور حدیث سے بھی کچھ علماء فارغ ہوں گے، ان کی بھی دستار ہوگی، تو ان کے تعلق سے مجھے کچھ بات کرنا ہے. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ذمہ دار بستی کے اور علاقے کے بہت سارے بزرگ اور ذمہ دار بڑے تشریف رکھتے ہیں. اس وجہ سے اب میں دو باتیں کروں گا. ایک کا تعلق ہے ہم سب سے اور وہ بھی علم سے متعلق بات. پہلے میں وہ کروں گا اور اپنی بات کے اخیر میں تقریباً 40 منٹ مجھے بات کرنی ہے. اپنی بات کا جو آخری حصہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ انہی حضرات سے متعلق ہوگا کہ جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اور ہم بھی کسی بھی اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے شریک کار ہی ہیں. تو دعا کیجیے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ہماری بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ علم. ہم غور کریں تو جن بنیادوں کی وجہ سے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف مانا جاتا ہے، ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ علم. صرف یہی وجہ ہو ایسا نہیں ہے، اور یہ میں احتیاط سے اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ اس پر بھی علماء کا اچھا خاصا اختلاف ہے کہ انسان کو جو اشرف کہا گیا، افضل کہا گیا، تو اس کی وجہ افضلیت کیا ہے. اس پر باقاعدہ محققین علماء کے درمیان اچھی خاصی اختلافی آراء پائی جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے محتاط یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے انسان کو اشرف اور افضل قرار دیا جا سکتا ہے یا دیا گیا ہے، ان میں سے ایک بڑی وجہ علم. اور یہ عجیب و غریب اس کائنات کی حقیقت ہے کہ جن مخلوقات کو علم کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے طور پر ہی ان کی زندگی کی ضرورتوں کے اعتبار سے پڑھا لکھا بنا دیتا. یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرندے کو اڑنا سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں نہیں جانا پڑتا، مچھلی کو تیرنا سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں جا کر کوئی دستار بندی نہیں کرانی پڑتی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑتا.
اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون سے ہے. جب فرعون کو رب نہیں مانا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، تو فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اگر تم مجھے رب نہیں مانتے تو پھر بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو اس کے جواب میں جو ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، اور یوں نقل کیا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اسے زندگی جینا سکھا دیا ہے. اس ہدا کے اندر سب کچھ ہے، چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک. اپنے دشمن سے کیسے بچنا ہے، اسے کہیں کسی لیبارٹری میں نہیں جانا پڑتا، اسے کوئی اسلحہ سازی کی فیکٹریاں نہیں قائم کرنی پڑتی. سردی سے کیسے بچنا ہے، اسے کارخانے نہیں قائم کرنے پڑتے. گرمی سے کیسے بچنا ہے، اسے اپنے لباس اس طرح کے نہیں بنانے پڑتے. بس اشارہ کر دیا میں نے کہ یہ جو جتنی مخلوقات ہیں، انہیں اپنی زندگی میں جس درجے کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے ویسے ہی پڑھی لکھی بنا. لیکن جس مخلوق کو اشرف بنایا، افضل بنایا اور ایسا بنایا جس کو خلیفہ بننا ہے اور جسے اپنی زندگی میں علم سے ہر جگہ فائدہ اٹھانا ہے، اس کی جب حقیقت کو بیان کیا تو یوں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب میں اس لا تعلمون شیئا کو کھول بھی نہیں سکتا. اس ایک ہی تعبیر میں کتنی پرتیں ہیں اور کتنی تہیں ہیں. یہ ہماری سب کی زندگی گزر جائے گی اور تہیں کھلتی رہیں گی، ہمارے حصے کے بقدر ہمیں حاصل ہوتا رہے گا. اور بیچ میں یاد آ گئی بات تو میں ذکر کر دوں کہ تفسیر کی درسگاہ میں عام طور پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ساری زندگی قرآن پہ لگا دیجئے اور مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر تمہارا انٹرویو کیا جائے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ یہ بھی نہ کہہ سکو کہ کوئی ایک آیت بھی تمام تفاصیل کے ساتھ کما حقہ میں حل کر سکا، تب بھی یہ مہنگا نہیں سستا سودا ہے. اس لیے کہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. میرا مطلب محبوب کو پا لینا نہیں تھا، محبوب کو پاتے رہنے کی یا پانے کی جستجو کرنا. لا تعلمون شیئا. اب اس میں بلاغت میں جائیے، دروس البلاغہ میں جائیے، مختصر میں جائیے، یہ لا تعلمون شیئا میں جو شیئا کی نکارت ہے اس کی باریکیوں میں جائیے. اللہ کہہ رہا تم بنے پھرتے ہو نا سندیں لگا کر، چاہے مدرسے والی سندیں ہوں، ناظرہ، حفظ، تجوید، قرات اور پھر قراءات سبعہ بھی اور عشرہ بھی، اس کے بعد عالمیت بھی اور اس کے بعد تخصصات بھی اور اس کے بعد بیچلر ڈگریاں بھی، ماسٹر ڈگریاں بھی، پی ایچ ڈی بھی. جتنی بھی تہیں آپ لگاتے چلے جائیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ساری ڈگریاں اسی ایک عنوان کے تحت داخل ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان جب تجھے ہم نے پیدا کیا، تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، تو تیری صورتحال یہ تھی کہ تو رتی برابر کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن حیرت ہے اللہ کی کتاب پر، بتائیے اللہ کی کتاب ہے کہ اسی آیت کے آدھے حصے میں یہ بتلایا کہ تم کچھ نہیں جانتے. لیکن چونکہ انسان مخلوق ایسی ہے کہ اسے سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، تو دوسری آیت کے لیے مضمون نہیں چھوڑا، آیت کے اگلے حصے میں بتلا دیا کہ چونکہ اس کا کام بغیر علم کے نہیں چلے گا تو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. حیرت ہوتی ہے، سجدے میں گر جائے آدمی قرآن کو پڑھے تو، یعنی اسی آیت میں آدھی آیت میں کہہ رہا کہ جب تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے تو اس حال میں نکالا کہ تم رتی برابر کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جاننا تمہارے لیے لائف ٹائم ضرورت ہے. علم انسان کی لائف ٹائم ضرورت ہے، اس کے نیچر کا تقاضا ہے، اس کی فطرت کا مطالبہ ہے. اگر کوئی یہ قسم بھی کھا لے کہ میں بغیر کچھ پڑھے سیکھے علم حاصل کیے زندگی جیوں گا، تو وہ جی نہیں سکتا. روزانہ رات کو اگر لیٹے گا اور سوچے گا تو پتہ چلے گا کہ آج کے دن بھی اس کے کان کے ٹیلی فون نے کچھ نیا حاصل کر کے دماغ کی میموری تک پہنچایا ہے.
اس کے آنکھ کے کیمرے نے کچھ نیا حاصل کر کے اس کے دماغ کی میموری تک پہنچا. آج کل چیزیں آ گئی نا, کتنی ٹوٹیاں آ گئی ہیں نا کہ یوں کر کے ہاتھ کیجئے تو اپنے آپ پانی نکلنے لگتا ہے, دروازے کے قریب جائیے تو دروازہ اپنے آپ کھلنے لگتا ہے. دنیا کی ترقیات کی چکا چوند میں ہیں ہم. ہمارے موبائل میں کیمرہ ایسا ہے کہ آٹومیٹک ہے, اس میں ہم کوئی فوٹو لیتے ہیں اور اسے کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا, اپنے آپ جا کر کے وہ میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے. ہماری آنکھ کا کیمرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن پہلے انسان آدم علیہ السلام کی آنکھ کا جو لیا جائے گا آنکھ کے ذریعے سے اور دماغ کی میموری میں اپنے آپ محفوظ ہو جائے گا, کوئی بٹن دبانے کی الگ سے ضرورت نہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پرسنلی, ان کو دیکھ لوں, چلو یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, دونوں کی آنکھیں چار ہوئی, ایک دوسرے کو جان لیا. اب اگر 2 مہینے کے بعد کہیں ٹکرائیں گے تو یا تو فوراً پہچان لیں گے, اور اگر فوراً نہیں پہچانیں گے تو میں اس مضمون کو بیان کرتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے کہ جب غور سے دیکھیں گے تو ہاتھ سے آنکھ نہیں کھجاتا بندہ, یہ دماغ کھجاتا. بھئی کیمرہ تو یہ تھا نا, اس نے لیا تھا فوٹو, اگر ایک دم سے وہ فرنٹ پہ نہیں آ پا رہا تو اسے کھجا کے دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں گیا, لیکن اسے نہیں کھجاتا, اس لیے کہ اس کا کام صرف فوٹو لے کر میموری کو بھیج دینا ہے. اب جب تلاش کیا جائے گا تو فائلیں جو چھانی جائیں گی وہ آنکھ کی کیمرے کی نہیں چھانی جائیں گی بلکہ دماغ کی چھانی جائیں گی. یہاں انسان کھجاتا ہے اور تھوڑی دیر میں اسے میں اچھا فلاں جگہ آپ کو دیکھا تھا, ہم نے فوراً یاد آ گیا. تو علم ایسا کہ بغیر کچھ سکھائے پیدا کیا گیا, لیکن سیکھے بغیر چونکہ چارہ نہیں تھا, اس وجہ سے بتلایا کہ السمع یہ بہت بڑا اسکول ہے, الابصار یہ بہت بڑا اسکول ہے, اور الافئدہ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. یہ کان اور آنکھ یہ ذرائع علم ہیں محدود, اور اس کے بعد یہ دل کی یونیورسٹی کو پہنچا دیتے ہیں, دل اس میں ورک کرتا ہے. اب یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, یقیناً پرسنلی میں سب سے واقف نہیں ہوں, اس لیے کہ مفتی صاحب جن کو آپ پڑھا رہے ہوں گے نا وہ بھی بہت سے پہلے سے پڑھے لکھے ہیں, تو آپ پرسنلی میں سب کو جانتا تو اس کے حساب سے منتخب کرتا ہے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم سب طالب علم ہیں, کہ یہ جو دل ہے یہ بحث آ جاتی ہے کہ دل اصل ہے کہ دماغ اصل ہے, اس میں بڑی بحثیں کی گئی ہیں. آج کل کے میڈیکل کے لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ دل کا کام تو پمپنگ کرنا ہے, باقی تو اصل ماسٹر جو ہے وہ دماغ ہے. لیکن اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں, اسے چھوڑتے ہیں, بریکٹ لگائیے, ختم کیجئے, موقع نہیں ہے اتنی باتیں کہنے کا. لیکن ایک بات ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے جب ایمان کا ذکر کیا ہے تو اس کی جگہ اور اس کا محل دماغ کو نہیں بتلایا بلکہ دل کو بتلایا. اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اپنی اپنی حقیقتیں ہیں دونوں کی اپنی جگہ, لیکن یہ دل کی دنیا کو بہت اپیل کرتا ہے قرآن کریم. لہذا اللہ نے الافئدہ کا ذکر کیا کہ پھر بات یاد آ گئی تو کہتا ہوں, کسی کا حافظہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, ذہن اتنا بہتر نہیں ہوتا. ذہن الگ صلاحیت ہے اور قوت حفظ جو ہے نا الماری محفوظ کرنے کی الگ ہے. کسی کا حافظہ اچھا ہوگا تو اس نے اگر 100 باتیں یاد کی ہیں تو بہت دن تک 100 باتیں محفوظ رہیں گی. کسی کا حافظہ اچھا نہیں ہوگا تو 100 باتیں یاد کی تھی, تھوڑی تھوڑی نکلتی رہیں گی, بعد میں 10 بچیں گی. لیکن کسی کا ذہن اچھا ہوتا ہے, ایک آدمی کا حافظہ اچھا ہے, اس نے 100 باتیں یاد کی, 100 یاد رہیں. دوسرے کا ذہن اچھا ہے, حافظہ نہیں, اس نے بھی 100 باتیں یاد کی تھی لیکن اس کے دماغ میں صرف حافظے میں رہ گئی 10. لیکن اگر اس کا ذہن اچھا ہے تو یہ 10 کی ترتیب کرے گا, یہ اس میں ملٹی پلائی کرے گا, یہ اس میں ورک کرے گا, یہ اس میں کام کرے گا. اسی سے تخلیقات, ایجادات, نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں. اس لیے کہ کان کا اسکول اور آنکھ کا اسکول یہ دل کو چیزیں فراہم کرتا ہے. دل اس میں کام کر رہا ہے, وہ 100 بھی بنا سکتا ہے, 100 کی وہ 500 بھی بنا سکتا ہے, 500 کی وہ 1000 بھی بنا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میں کہہ یہ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات علم کی کر رہا ہوں کہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. جو آدم و حوا کی اولاد بن گیا نیچرلی وہ علم کا متلاشی بن گیا, اس لیے کہ علم کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی.
ایک بات ہو گئی ہماری کہ وہ مخلوق جسے علم کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے آپ پڑھا لکھا بنا دیا، اور جسے علم کی ضرورت ہے اسے بے پڑھا لکھا پیدا کیا، لیکن اسی آیت میں یہ پیغام دے دیا کہ علم کے بغیر تمہاری زندگی چلے گی نہیں، تمہیں علم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اب یہ میں نے جو کہا تھا نا کہ پہلی بات میں اپنے سب کے لیے کہنا چاہوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر محنت کر کے یہ بتانا پڑے کہ ہماری اپنی نسلوں کے لیے علم کی کتنی ضرورت ہے، تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، دکھ کی بات ہے۔ اس نے کہ اب بھی اگر یہ بتانے کی ضرورت ہو کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، اس لیے کہ اگلی بات مجھے کرنی ہے کہ اب آج کی دنیا میں بڑے اکابر یہ فرما رہے ہیں، علماء فرما رہے ہیں، مشائخ فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس دنیا سے نظر بھی آ رہا ہے کہ آخری لفظ ہے یہ، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات لگتی ہے، اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنے بڑوں کی بات میں نقل کر رہا ہوں تاکہ بات کم از کم اچھی لگے، کہ یہاں تک جملہ بولا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد اور نسل کی تعلیم کے تعلق سے ان کی ذمہ داری ہے کہ فاقہ برداشت کرنا پڑے تو کر لیے گا، لیکن اولاد کو بغیر تعلیم کے مت چھوڑیں۔ اس سے زیادہ بڑی تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو علم کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ اس مضمون کو جس کی طرف میں چل پڑا تھا وہ آگے تک مضمون جاتا، لیکن میں روک رہا ہوں اور آخری بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اب جب ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیں گے تو سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ان کو دو خانوں میں تقسیم کیے دے رہا ہوں، ایک وہ تعلیم ہے جسے آپ دینی تعلیم کہتے ہیں، ایک وہ تعلیم ہے جسے آپ عصری تعلیم کہتے ہیں۔ عصری کو لوگ دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں۔ دونوں تعلیموں کے دو لیول ہیں، جتنے اور ہمارے ذمہ دار ہیں نا گھر کے، وہ سنیں اس بات کو دور سے۔ دونوں تعلیموں کے دو لیول ہیں، یعنی جسے ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں اس کے بھی دو لیول ہیں، بیسک ایجوکیشن لیول اور ہائیر ایجوکیشن۔ یعنی دنیا کی جو تعلیم اسکول والی ہے اس کے بھی آپ دو تقسیمیں کر لیجئے، دو خانے بنا لیجئے۔ ایک ہے بیسک ایجوکیشن، بنیادی تعلیم۔ تو بنیادی تعلیم کے بارے میں لکھ لیجئے، لازم کر لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے کہ ہمارے ہر بچے اور بچی کو عصری تعلیم کے اعتبار سے لیول حاصل ہونا لازمی اور ضروری۔ وہ پہلے زمانے میں پرائمری ہوتا تھا، ہمارے ملک میں بھی سب جانتے ہیں۔ اب نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی تو اب یہ مسئلہ ہائی اسکول اور انٹر تک چلا گیا ہے۔ پہلے اگر کوئی پرائمری کر لیتا تھا تو اس کا پاسپورٹ، آسان لفظوں میں بتلا رہا ہوں، اس کا پاسپورٹ پڑھے لکھے والا بن جاتا تھا، اور اگر کوئی پرائمری کیا ہوا نہیں ہوتا تھا تو اسے ایفیڈیوٹ لگانا پڑتا، اور اس کے بعد اس کا بے پڑھے لکھے والا پاسپورٹ بنتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ صورتحال وہاں پر جا رہی ہے ہمارے ملک میں بھی کہ آپ اگر انٹر پاس ہیں تب آپ کا پڑھے لکھے والا پاسپورٹ بنے گا، ورنہ تو پڑھے لکھے والا پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ لہذا عصری تعلیم میں جو بیسک ایجوکیشن لیول ہے، ہم کوشش کریں کہ اپنے ہر بچے اور بچی کو وہ ادنا درجے کا جو سطح ہے وہ ہمارے ہر بچے کو حاصل ہے۔ رہا ہائیر ایجوکیشن کا مسئلہ، جس میں آپ انٹر کے بعد آگے جائیں گے، گریجویشن کی طرف جائیں گے، میڈیکل لائن کو منتخب کریں گے، انجینئرنگ لائن کو منتخب کریں گے، سائنس کے سبجیکٹ کو منتخب کریں گے، جتنا آپ آگے جانا چاہتے ہو وہ ہائیر ایجوکیشن ہے۔ تو جس کے پاس چانس ہو، جس کے پاس موقع ہو، جس کے پاس گنجائش ہو، وہ کوشش کرے کہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم میں لے کر کے جائے۔ یہ ہے عصری تعلیم کے اعتبار سے دو تقسیم۔ ایک بار اور کہہ دوں کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہر بچے اور بچے کو ملنی چاہیے، اور جو اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، جس کے پاس سہولت ہو، جس کے پاس موقع ہو، جو تعلیم دلانے کی پوزیشن میں ہو، اسے کوشش کر کے تعلیم دلا دینی چاہیے، اس لیے کہ سب کا اسپیشل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ کا تو اسپیشل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے دوسری تعلیم کی طرف، جسے ہم مدرسے کی تعلیم کہتے ہیں، جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو خانے کر لیجئے، ایک ہے بیسک ایجوکیشن لیول، وہی جو ہمارے علماء بارہا بتاتے ہیں، جلسوں میں بھی بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ ہے دین کی تعلیم کا بنیادی درجہ۔ وہ کیا ہے دین کی تعلیم کا بنیادی درجہ؟ اتنا قرآن جس سے نماز ہو سکے۔ غور کیجئے گا سب لوگ، اتنا قرآن
جس سے نماز ہو سکے، اور دین کا اتنا بنیادی علم جس سے 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان کی طرح جی جا سکے۔ اس کو لفظ بدل کر لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنا علم تو فرض ہے نا جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے، اسی کو میں نے لفظ بدلے ہیں۔ بس دوبارہ کہتا ہوں، اتنا قرآن کہ جس سے بہرحال نماز ہو جائے، اور دین کا اتنا بنیادی علم جس سے 24 گھنٹے کی اسلامی اور ایمانی زندگی جی جا سکے۔ پھر مجھے بات یاد آ گئی تو پھر غور کر لیجئے، سب سے تھرڈ کلاس زندگی ہوتی ہے حیوانی زندگی۔ ہم تو حیوانی ہیں نا، انسان بھی ایک حیوان ہوتا نا، جاندار ہوتا۔ تو سب سے تھرڈ کلاس جو زندگی ہے سب سے پہلے وہ ہوتی ہے حیوانی زندگی۔ حیوانی زندگی میں کیا ہے کہ جانور بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، اس کے ساتھ بھی پیٹ کی ضرورت لگی ہے، ہمارے ساتھ بھی پیٹ کی ضرورت لگی ہے۔ وہ بھی ڈنر کرتا ہے، لنچ کرتا ہے، ہم بھی ڈنر کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، لیکن حیوان دسترخوان نہیں بچھاتا، حیوان ڈنر سیٹ نہیں لگاتا، حیوان اچھا جگ گلاس، وہ ویسے ہی اپنی پیٹ کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے حیوانی زندگی۔ اگر انسان بھی اسی لیول پر ہے تو پھر وہ جو ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی کہ وہ اشرف ہے اور افضل ہے، تو پھر وہ دیکھنے میں صرف انسان ہے ورنہ کوالٹی میں حیوان بن گیا۔ لہذا زندگی اس سے اعلیٰ درجے کی بنانی پڑے گی۔ تو حیوانی زندگی سے کام نہیں چلے گا، اس سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اس سے اعلیٰ بنائی جائے گی، اور اس سے اعلیٰ کا درجہ ہے انسانی زندگی۔ انسانی زندگی میں کیا ہے؟ کچھ قید بڑھ جائے گی، پیٹ بھرنا ہے مگر یوں ہی نہیں، ذرا دسترخوان بچھائیں گے، پیٹ بھرنا ہے مگر یوں ہی نہیں کہ زبان سے پانی لے لیا، بلکہ ہم جگ گلاس کا انتظام کریں گے۔ یہ دسترخوان یہ بھی تو ایک پابندی ہے، یہ جگ یہ بھی تو ایک پابندی ہے، یہ ڈنر سیٹ یہ بھی تو ایک پابندی ہے۔ لوگوں کو آزادی بہت پسند ہے، آزادی آزادی گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں کہ وہ تو ہر جگہ پابندی اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ پھر بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں، پابندیوں سے زندگی میں پریشانی نہیں آتی، محدود درجے میں پابندیاں لازمی ہیں، اور انہی سے انسانی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ بے لگام آزادی نہیں، آزادی کو پابندیوں کے اندر ہونا چاہیے تو خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم نے دسترخوان کی پابندی لگائی، برتنوں کی پابندی لگائی، تب اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کیا۔ اس کا نام ہے انسانی زندگی۔ ہمیں نہ حیوانی زندگی کامیاب کرے گی اور نہ انسانی زندگی کامیاب کرے گی، بلکہ اس سے پلس ہے ایمانی زندگی۔ اب ایمانی زندگی کیا ہے کہ حیوان نے برتن نہیں رکھا تھا، انسان نے گلاس رکھ لیا بس، لیکن جب ایمانی زندگی بنے گی تو وہ گلاس تو رکھوائے گی ہی، یہ بھی چیک کرے گی کہ گلاس میں جو کچھ ہے وہ جوس ہے یا شراب۔ تو یہ مضمون یاد رکھیے۔ نمبر 1 حیوانی زندگی وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں کرے گی۔ نمبر 2 انسانی زندگی وہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں کرے گی، ورنہ تو انسان تو ساری کمیونٹیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن نجات کے لیے انسانی زندگی بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ اور ترقی کر کے ہمیں اس کو ایمانی زندگی بنانا پڑے گا، اور اسی زندگی کو ایمانی طور پر جینے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں دین کی تعلیم کا بیسک ایجوکیشن لیول۔ اتنا علم ہم میں سے ہر شخص کو حاصل کرنا ہوگا اور اپنے ہر بچے اور بچی کو دینا لازم۔ اور دوسرا درجہ ہے ہماری دینی تعلیم کا ہائیر ایجوکیشن۔ ہائیر ایجوکیشن میں آتا ہے مدرسے میں بچہ داخل کیجئے اور اسے آگے تک پڑھاتے چلے جائیے، یہ بچہ حفظ کر لے گا تو یہ دین کی تعلیم کا اعلیٰ درجہ ہے، ہائیر ایجوکیشن میں آ جائے گا۔ وہ اچھا قاری بن جائے گا، ہائیر ایجوکیشن میں آ جائے گا۔ وہ اچھا عالم بن جائے گا، وہ ہائیر ایجوکیشن میں آ جائے گا۔ وہ اچھا مفتی بن جائے گا، حدیث کا اسپیشلسٹ بن جائے گا، قانون کا اسپیشلسٹ بن جائے گا۔ یہ سارے کے سارے درجے دین کی تعلیم کے ہائیر ایجوکیشن درجے کے اندر آتے ہیں۔ لہذا یہ ایک بات جو ہماری تھی وہ 20 منٹ میں تقریباً مکمل ہوئی۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ علم
انسان کی ضرورت، انسان کی بنیادی ضرورت، ساری زندگی کی ضرورت ہے، اور یہی علم ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں اشرف، افضل اور اعلیٰ، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک بات ہم نے یہ ذکر کی، اور دوسری پھر ہم نے یہ ذکر کی ہے کہ اب یہ جو آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کریں گے، اس کے دو تقسیمیں کر لیجئے۔ دنیا کی تعلیم، اس کے دو درجے، بنیادی تعلیم ہر بچے اور بچی کو دیجئے، اعلیٰ تعلیم موقع ہو تو ضرور دیجئے۔ ایسے دین کی بھی تعلیم کے دو درجے ہیں، ایک بنیادی تعلیم وہ اپنے ہر بچے اور بچی کو دیجئے، اور ایک اعلیٰ تعلیم وہ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی اسپیشل بندہ تیار ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں نے یہاں تک کی ہے ہمارے احباب نے، بزرگان نے توجہ سے سنی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کے پیغام کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ نمبر 2، ہمارے جو ساتھی فضلاء ہیں، ان سے جو میں بات کرنے لگا ہوں اگلے 20 منٹ میں جو میرے پاس ہیں، اس میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس وہی میرے مخاطب ہیں، بلکہ میں خود پہلے خود مخاطب ہوں، اس لیے کہ مشترک چیز ہے ہم سب کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج یہ تاریخ یا دن یا موقع ایسا ہے کہ ان کی نسبت پر یہ پروگرام ہے، تو ایسا لگ رہا جیسے کہ بات ان سے کہی جا رہی ہے۔ اسے بھی بات کو میں زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، 3 چیزوں پر بات کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ نمبر 1 تعلم یا علم کہہ لیجیے، نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 تعلیم۔ ہم سب جانتے ہیں تعلم باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں سیکھنا، اور تعلیم باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں سکھانا۔ تو 3 مرحلوں میں اگر میں ذکر کروں یا بات کروں اپنے ان احباب سے، اپنے ان ساتھیوں سے جو آج اس اکیڈمی کے توسط سے الحمدللہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور ان کو فراغت حاصل ہو رہی ہے، چاہے دور حدیث شریف سے یا ایک تخصص فی الفقہ سے، قانون کی تعلیم سے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تعلم کی زندگی ہم نے گزاری ہے اور رسمی اعتبار سے اب جس سے ہماری فراغت ہو رہی ہے، تو ایک بار دوبارہ سے ہم نظر ڈال کر دیکھیں کہ اپنے اس سفر میں کسی جگہ کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، ہمارے ہر کام میں کئی مرتبہ ہم دوبارہ سے سوچتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، پروفٹ اگر ٹھیک نہ آ رہا ہو تو اپنی پلاننگ کو دوبارہ سے غور کرتے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے جو مس ہو رہی ہے ہم سے کہ ریزلٹ وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے۔ تو ہم اس مرحلے پر ذرا دوبارہ سے نظر ڈالیں، عربی اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم سے لے کر دورہ حدیث شریف تک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آج جس جگہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اپنے ان تمام مضامین کے اعتبار سے جو ہمیں اس مدت میں پڑھائے گئے ہیں، کیا ہم ان مضامین کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس جگہ پاتے ہیں؟ اگر ہم اس جگہ پاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، میں دیکھیے پرسنلی کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ہم اسی زندگی سے گزر کر آئے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو یقیناً محسوس ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا کہ شاید جس درجے میں ہمیں یہاں پہنچ کر ہونا چاہیے تھا اس میں کچھ درجے کمی رہے۔ تو نمبر 1 اپنے آپ کو چیک کریں کہ کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی مضمون میں جو ہم نے پڑھایا ہے یا ہم کو پڑھایا گیا ہے، ہمیں آج کس جگہ ہونا چاہیے تھا، کیا ہم اس جگہ ہیں یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور ایسا سوچنا کوئی ناکامی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل بہتری اور بہتر سے بہتر کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین سفر۔ تو سب سے پہلے پہلی بات ہم یہ ذکر کریں گے علم اور تعلم کے تعلق سے کہ یہ چیک کریں کہ کیا ہم سے کچھ کمی رہ گئی۔ اگر کمی رہ گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ہم اس کمی کو لے کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں صاحب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں صرف نہیں پڑھا پاؤں گا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نحو نہیں پڑھا پاؤں گا،
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ صاحب القراءۃ الواضحہ کی تمرین کرانا میرے لیے مشکل ہوگا، میں نور النظام پڑھا لیا کروں گا، قدوری پڑھا لیا کروں گا اور ہدایہ پڑھا لیا کروں گا، یا میں شرح تہذیب نہیں پڑھاؤں گا، یا میں فلاں چیز نہیں پڑھاؤں گا۔ بعض جو ہم نے مضامین پڑھے اس میں کسی میں ہمیں لگ سکتا ہے کہ شاید یہاں پر تھوڑی کمی رہ گئی ہے، تو سب سے پہلے اس کو نشان زد کریں، اور پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جو چیز آپ نے اپنی اس تعلیم کی زندگی میں 100% محنت کر کے جتنا حاصل کیا تھا، دوبارہ سے جب اس پر نظر ڈالی جائے گی تو وہ 10% محنت کے نتیجے میں اتنا بہترین رزلٹ آ جائے گا جو پہلے 100% محنت سے آئے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ۔ جس بچے کو کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جیسے پنجم میں پڑھائی جاتی نور الانوار، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس سے کہتا ہوں چل اس سال تو محنت کر لے، کوئی بات نہیں۔ اگلے سال جب ششم آتا اس کا، اور جب وہ کہتا حسامی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کے جہاں سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں نور الانوار دیکھو، تو اب وہ آگے بتاتا حضرت نور الانوار دیکھی تو اس سے تو بالکل پورا مسئلہ حل ہو گیا، ان کے پچھلے سال تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تمہیں۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی قدم آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس بات پر غور کریں، اور اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو اپنی محنت سے آگے بڑھا کر انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگلی بات تعلم ہی کے تعلق سے یہ ہے کہ آج کا زمانہ اختصاص کا زمانہ، پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تمام ہی علوم میں بہت بڑا مستند بندہ بن جائے، ایسا بہت کم کیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آدمی کے تو ایک دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ سارے مضامین پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے، اس کے ذوق بن جاتے ہیں، اس کا کوئی علمی نقطہ نظر بن جاتا ہے، تو کسی ایک سبجیکٹ سے اس کو قربت محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو زیادہ مناسبت دیکھ کر آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پڑھا لکھا عام طور پر یا زیادہ بہتر تعبیر میں اس کو کہا جاتا ہے جو تقریباً اپنے دائرے کے تمام مضامین سے بنیادی طور پر واقف ہو اور کسی ایک مضمون میں اسپیشل ہو۔ کوئی ایک مضمون میں اسپیشل ہو اور دوسرے مضامین میں بنیادی طور پر وہ چیزوں کو جانتا ہو، جو بنیادی کتابیں اس کی پڑھائی جاتی ہیں ان سے واقف ہو۔ تو دوسری بات یا مشورہ یہ ہے ان ساتھیوں کے لیے کہ وہ اب اپنے سمت کو دیکھیں، اپنے مطالعے کو دیکھیں، اپنے ذوق کو دیکھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں بنیادی ضرورت کی ہیں ان کو بالکل سائڈ کر دیا جائے، ان کو ایک محدود دائرے میں لے کر کے چلیں، اور جس طرف ہمارا ذوق ہمیں لے کر کے جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ہم زیادہ کمفرٹیبل ہیں، زیادہ اپنے آپ کو سلسلے کی خدمت کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مطالعے کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں مستند درجہ اختیار کر لیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑا اعتماد حاصل ہوگا اور انشاءاللہ لوگ آپ سے رجوع کریں گے۔ تو نمبر 1 جو کمی رہ گئی ہے اس کو دیکھیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 اختصاص کی طرف جائیں۔ سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں ایسا ہوتا ہے کہ سب کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو پاتا، اور آدمی کسی ایک مضمون میں بھی ایسا نہیں بن پاتا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فلاں صاحب حدیث کے ماہر ہیں، ان سے حدیث کی بات معلوم کرنی ہے، فلاں صاحب قرآن کے ماہر ہیں، ان سے قرآن کی بات معلوم کرنی ہے، فلاں صاحب معقولات کے ماہر ہیں، ان سے معقولات کی بات کرنی ہے، فلاں صاحب لٹریچر کے، ادب کے اور زبان کے ماہر ہیں، زبان کی باریکیاں ان سے حاصل کرنی ہے۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اختصاص کی طرف جائیں۔ دوسری بات اور تیسری بات جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے، جو سبھی اساتذہ بتاتے ہیں، ہم بھی انہی کی بات نقل کر رہے ہیں، کہ یہ جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطلب تعلیم سے فراغت بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ اس لفظ پر دوبارہ غور کر لیں، جسے ہم فراغت کہتے ہیں،
اس فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے سے فارغ کر دیا گیا، بلکہ آپ کو بنیادی گرامر، بنیادی چیزیں ایسی بتلائی گئی ہیں کہ اب اگر آپ واقعتاً پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمارے کسی فاضل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ساری کتابیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس نے 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں پڑھا ہے وہ دوبارہ سے سوچتا تو یہ لگتا ہے مجھ سے تو کچھ نہیں آیا، میرے تو 7-8 سال ضائع ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ وہ فراغت کے مطلب کو نہیں سمجھتا۔ فراغت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کی علم سے فراغت ہو گئی، بلکہ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا بنا دیا گیا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو یہ جو مشین دی گئی تھی نا، ابھی آپ کو ایک مشین دی گئی، ایک ذریعہ دیا گیا کہ آپ آگے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس سے کام نہیں لیں گے تو یہ جو پڑھنے کی صلاحیت تھی اب اسی دن سے وہ پڑھنے کے بجائے گھٹنی شروع ہو گئی۔ دوبارہ سے غور کر لیے گا میری بات پر، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ فراغت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم سے فارغ ہوئے، فراغت کا مطلب آپ اتنے چھوٹے تھے، اتنے بچے تھے کہ آپ کو جو پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے یہ سکھانا تھا۔ تو فراغت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا سکھایا گیا ہے، یعنی اب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو جو سکھائے، مشین لائیے کوئی، اس مشین سے کام لینا چھوڑ دیجئے، آپ کام مت لیجئے، اور آپ کہیں نئی مشین لایا تھا میں 3 سال سے ایسے رکھیے میرے گھر میں، 3 سال کے بعد چلانا چاہو گے تو وہ کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی اس کے کام سے تھی۔ آپ کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اب اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو یقیناً آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ پڑھنا شروع نہیں کریں گے تو میں اب دل تو نہیں نکال کے رکھ سکتا اپنے ساتھیوں کے سامنے، لیکن جس جذبے سے میں بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن بھی اگر آپ اب پڑھنا چھوڑیں گے تو جو پڑھنے کی صلاحیت ملی تھی پر ڈے یقینی طور پر کمزوری کی طرف، جتنا زیادہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اتنا یہ صلاحیت نکھرتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ اس سے کام لینا چھوڑ دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ آج آپ کو فارغ کر کے بھیجا گیا آپ سوچیں کہ 3 سال کے بعد بھی آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے، نہیں، 3 سال کے بعد آپ اس جگہ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ریورس گیئر جب لگتا ہے تو وہ بہت تیز لگتا ہے، اور وہ 3 سال کے بجائے وہاں پہنچا دے گا جہاں آپ پہلے 6 سال پہلے۔ تو نمبر 1 چیک کریں کمی کہاں رہ گئی، اس کو ٹھیک کریں۔ نمبر 2 ذوق کو ڈھونڈیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کہاں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، اس کے اختصاص کی طرف جائیں۔ اور نمبر 3 یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں علم سے فارغ کیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اب اگر ہم کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تعلم کی بات ہو گئی، اور اگلی بات اگر میں علم کی کروں تو اس پر میں تھوڑی بات کر چکا، تھوڑی سی اور کر لیتا ہوں کہ کبھی بھی یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ ہمارے پاس علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں ویسے ہی اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آیت میں نے پڑھی تھی قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، عجیب بات ہے، یہ بتائیے دعائی ہے نا بھائی، آیت میں جاتے ہیں باریکی سے جاتے ہیں، یہ دعا ہے، تو کیا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا 40 سال کی عمر تک ہے؟ بھائی فراغت یہاں تو ہو گئی، دورہ ہو گیا پگڑی، افتاء ہو گیا پگڑی، ادب ہو گیا پگڑی، حفظ ہو گیا پگڑی، یہاں تو فراغت ہو گئی، لیکن کیا قرآن نے اس آیت میں بھی لکھا ہے، یہ کہا کہ دعا مانگو اے اللہ میرا علم بڑھا دے، تو کیا یہاں پر بھی لکھا ہے کہ 40 سال تک ہے یہ دعا، یا 50 سال تک ہے، یا 60 سال تک ہے؟ آپ 500 سال کی عمر بھی اگر ہو جائے گی تب بھی دعا یہی ہے کہ رب زدنی۔ میں سمجھا پایا اپنی بات؟ اور کیا یا آپ یہ فرمائیں گے کہ جناب یہ دعا اس کے لیے ہے جو ابھی مولویت کر رہا ہو، جو مفتی بن گیا اس کے لیے نہیں پڑھنی ابھی یہ دعا، رب اس کے لیے نہیں۔ علامہ کے ایک صاحب نے بخاری 40 سال پڑھا لی، اب رب زدنی علما نہیں ہے ان کے لیے، نہیں۔ حیرت ہے کہ
کہ یہ دعا اللہ نے ڈائریکٹلی جو صیغہ استعمال کر کے دعا مانگنے کے لیے کہا وہ اس ذات سے کہا جس ذات نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین کا بھی علم دیا گیا اور مجھے آخرین کا۔ میرے بزرگوں میں کیسے نکال کے رکھوں نا دل، یہ سوچ، یہ بتائیے آپ، یہ پیغمبر سے کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اس پیغمبر سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اولین کا بھی علم دے دیا گیا، مجھے آخرین کا بھی علم دے دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ان سے کہا گیا کہ دعا مانگو کہ ربی زدنی۔ اب کیسے حل کرو گے بزرگوں آیت کو؟ اس لیے کہ جس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا، تو اولین بھی اللہ کے علاوہ کی صفت ہے اور آخرین بھی اللہ کے علاوہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، اور علم اللہ کی صفت۔ انسان کے علم کو جو نسبت اللہ کے علم سے ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ میرے مالک کیا ذکر کروں، پھر اس یاد آ گئی بات۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے، بخاری شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت خضر کے حوالے سے اللہ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کے علم کو تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ علماء حضرات توجہ، میں تو جب بھی اس حدیث کے اس لفظ پر پہنچتا ہوں بس سر دھنتا ہوں، اللہ کیا مثال۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ تمام انسانوں کے علوم کو اللہ کے علم سے کیا نسبت ہے، اس کی تمثیل دی گئی جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈالی، سوئی۔ یہ بخاری کی روایت میں حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے، سوئی ڈالی، اب سوئی ڈالیے سمندر میں اور اسے نکالیے، تو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا سمجھو کہ سوئی کے سرے پر جو پانی آئے گا وہ ایسا سمجھو جیسے سارے انسانوں کا علم ہے، اور نیچے سمندر میں جو پانی رہ جائے گا وہ ایسا سمجھو جیسے اللہ کا علم ہے۔ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا سب کے، لیکن اب ذرا مجھے یہ بتلاؤ، میں رک کر پوچھ رہا ہوں کہ جب سوئی سمندر میں ڈال کر نکالی جاتی ہے تو اس کے سرے پہ کتنا آتا پانی؟ قطرے میں قاف تا رہا ہے، قاف بھی نہیں آتا اس میں۔ یعنی میں حیرت کرتا ہوں کہ کیا مثال ہے، یعنی ہمارا دل رکھنے کے لیے مثال بھی دے دی، مگر مثال ایسی دی کہ اس میں آتا کچھ نہیں۔ مجھے نکال کر دکھاؤ، سوئی سمندر میں ڈالو پھر نکالو اور اس کے بعد میں کہوں ذرا لانا وہ پانی جو اس سوئی پر آیا ہے دیکھ رہے۔ کمال ہے، کیا مثال دی۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ مثال دے دیتے کہ ایسا سمجھو انسانوں کے علم کی مثال جیسے کوئی بوری سمندر میں ڈالی، بوری نہ دیتے تو ایک ٹوپی کی مثال دیتے، جیسے ٹوپی سمندر میں ڈالی اور نکالی تو نچوڑنے سے کچھ نہ کچھ تو قطرے مل جاتے، لیکن کمال کر دیا، مثال بھی دی، ہمیں سمجھایا بھی، تسلی بھی مل گئی، نفسیاتی اعتبار سے مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن آیا علم کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے کہ انسان کی اصل علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، انسان کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اب علم کسے کہا جاتا ہے؟ اس پر بڑی بحثیں ہیں، غزالی نے احیاء العلوم میں بحث کی ہیں، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ تعریف علم کی سب سے شاندار ہے کہ علم کہا جاتا ہے اپنے جاہل ہونے کے جان لینے کو۔ عالم کسے کہا جائے گا؟ جس کو دستاریں مل گئی وہ تو ہے ہی، لیکن عالم بنیادی طور پر کہا جائے گا اس کو کہ جسے یہ پتا چل جائے کہ میں جاہل ہوں، وہ اصل میں عالم ہے۔ اور اسی وجہ سے میں کئی مرتبہ اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں جب کبھی تمہیں یہ لگے، ان سے میں کہتا ہوں جب تم شیخ الحدیث بن جاؤ، زندگی بھر پڑھاؤ اور تمہیں یہ لگے کہ یار تم واقعی بڑے عالم بن گئے، تو میں انہیں دو مشورے دیتا ہوں۔ ایک تو میں یہ دیتا ہوں مشورہ کہ کسی کتب خانے میں چلے جانا ٹہلنے کے لیے، جس دن تمہیں یہ لگے 70 سال کی عمر میں بھی کہ تم بڑے علامہ بن گئے ہو، تو کسی لائبریری میں چلے جانا، وہاں جا کے نکلو تو چیک کر لینا کہ ان کتابوں میں سے کتنی کتابوں کا تم نے نام سنا تھا، کتنی کتابیں تم نے چھوٹے دیکھی تھی، کتنی کتابوں کے بارے میں تمہیں پتا تھا، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لائبریری کی 80% کتابوں سے آپ واقف نہیں تھے۔
اور دوسرا یہ کہ جب بھی یہ دھوکہ لگے کہ صاحب بڑے علامہ بن گئے تو پھر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اسی دن قرآن کھولنا اور اللہ کے قرآن کی کسی ایک آیت کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر پھر بھی یہ لگے کہ تم نے حل کر لیا تو میں زندہ ہوں تو مجھے کال کر لینا اور مجھے اس کا حل سمجھنا۔ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسے ہم نے پڑھا نا دروس البلاغہ وغیرہ میں، حقیقت اور مجاز، تو یہ مجازن کسی کا نام علم کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، اسے عالم کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو علم اللہ کی صفت ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ دھوکہ کبھی نہیں کھایا جانا چاہیے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ اللہ نے فرما دیا مانگو دعا رب زدنی علما۔ تو ایک بات ہم نے تعلم کے تعلق سے کر لی، ایک علم کے تعلق سے کر لی۔ ہم نے 30 منٹ بولا تھا، انہوں نے 45 کہا تھا، 45 میں بھی غالباً 5 منٹ باقی۔ دوسری چیز ہے عمل۔ تعلم کے تعلق سے ہم نے بات کی، دوسری چیز ہے عمل، اور یہ ہم سب کی زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب اس میں ڈیٹیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں ہم، حدیث پڑھیں ہم دیکھیں گے کہ جن آیات اور روایات کا تعلق فضائل سے ہے ان میں تو علم پر فضیلت کا ذکر ہے، لیکن میری اپنی ناقص معلومات کے اعتبار سے علم پر فضیلت کا ذکر ہے، وعدے نہیں۔ جہاں وعدے کیے گئے ہیں ان میں علم کے ساتھ عمل بھی، بلکہ وہ جو حفظ والی فضیلت ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ حافظ قرآن کو والد کو یہ دیا جائے گا اور وہ دیا جائے گا، اور حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، جن سب پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کی سفارش کرے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ذرا علماء حضرات توجہ دیں، ان میں حافظہ حفظ کا ذکر، اور حفظ کے بارے میں باقاعدہ علماء نے بحثیں کی ہیں کہ ایک حفاظت باللسان ہے، ایک حفاظت بالقلب ہے، اور ایک حفاظت بالعمل ہے۔ اشارہ کر کے گزر رہا ہوں نا میں۔ ایک آدمی قرآن کا حافظ ہے، حافظ میں لغوی معنی میں بول رہا ہوں، یعنی وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، عن ظہر القلب، یعنی اس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اس کی زبان اسے ادا کرتی ہے، اس طرح قرآن کے 30 پاروں کی حفاظت اس کے ذریعے سے انجام پا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ حفاظت باللسان کر رہا ہے مگر حفاظت بالعمل نہیں کر رہا تو وہ ان فضیلتوں کا اور وعدوں کا مستحق نہیں۔ تو جب ہم قرآن کی آیت میں کوئی مادہ صیغہ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں، حدیث میں کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں کوئی مادہ، تو اس کا مطلب آج کی اصطلاح کے اعتبار سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مراد ہے۔ میں سمجھا پایا یہ والی بات؟ مثال کے طور پر جب قرآن میں لفظ عین لام میم کا مادہ استعمال ہو، علم، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ، اب ہم علماء کا تو اندازہ نا کہ جب اپنی فضیلت پر تقریر کرنی رہے تو بیٹھو مائک کے سامنے، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا۔ اب یہ آیت جب اتر رہی ہے تو کوئی مدرسہ تھا جہاں 8 سال میں سند دی جا رہی ہو؟ یہ شہادت العالمیہ ہے، کوئی نہیں تھا نا۔ تو جب آیت کو سمجھیں گے تو آج کی اصطلاحوں میں نہیں سمجھیں گے، وہیں جانا پڑے گا چھوٹے سے۔ اب اسی آیت کو ذرا پورا پڑھیے تو پتہ چل جائے گا کون ہوتے ہیں اہل علم۔ ہم آیت بھی شروع سے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ شروع سے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آگے یعلمون کسے کہا جا رہا۔ میں پڑھ رہا ہوں پوری، آپ بھی غور کر لیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمتا۔ یہ 4 صفات جب ہے اب سانس دو اور اب کہہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا۔ ایسے ہی اگر قرآن اور حدیث میں فا قاف ہا فقوہ فقاہتن، جس سے آج کل فقیہن کا لفظ بنا ہے، اور فقہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے افتاء والوں نے پڑھا ہے، تو ہم اس سے آج کا دارالافتاء اور آج کا فقہ سمجھ لیں۔ اصطلاح کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کا مطلب ليتدرسوا في دار الافتاء نہیں ہے۔ ليتفقهوا في الدين کا تعلق ليتعلموا وليتمرنوا على مسائل الفقه نہیں ہے۔
فقہ کسی اور چیز کا نام ہے جو غزالی کی احیاء العلوم میں بھی لکھا ہوا ہے. میں تو یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جب عین لام میم کا مادہ استعمال ہو یا فا قاف اور ہا کا مادہ استعمال ہو تو اسے ہمیں اپنی اصل جگہ جا کر لوٹا کر دیکھنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا کہ وہ کوالٹی جس کی وجہ سے یہ مادے کسی پر بولے جا سکتے ہیں، آج کی اصطلاحات کے دور میں بھی ان اصطلاحات سے اوپر اٹھ کر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی روایات میں آنے والا لفظ عین لام میم اور حرف فا قاف اور ہا ہمارے ذات پر منطبق ہے. یاد ہے یہ علم ہے، یہ عمل ہے. جب عمل میں آ جائے گی چیز تو انشاءاللہ آگے چلے گی. اور تیسری چیز ہے تعلیم، اور یہ ہماری بات آخری ہے. تعلیم کا مطلب ہے دوسرے کو سکھانا. اس میں بھی ایک باریک سی بات کہہ کے اجازت لے رہا ہوں، ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے بارے میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اس کا ایک مطلب یہ ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اب ایک مطلب یہ ہے، ذرا مبتدا خبر کر لیں تھوڑا سا، یعنی گویا کسی کے خیر ہونے کو منطبق کیا گیا ہے آگے آنے والی دو چیزوں پر، ایک تعلم اور پھر تعلیم. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلم القرآن کرے یعنی سیکھ لے قرآن کو، وہ بھی خیرکم میں آ گیا، اور جو علمہ کرے یعنی سکھلائے تو وہ بھی خیر میں آ گیا. تو یہ سن رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھی علماء. دیکھیے اب جو علمہ میں آئے گا وہ تو تعلمہ کے بغیر جائے گا نہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ علمہ میں تو وہی آئے گا جو پہلے سے کیا کر چکا ہو، تعلمہ کر چکا ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو علمہ میں تو وہی جائے گا جو پہلے تعلمہ کر چکا ہو. ہاں تعلمہ میں وہ بھی آ سکتا ہے جو بعد میں علمہ نہیں کر رہا، لیکن راجح مطلب روایت کا یہ ہے کہ خیر ہونے کا انعام، خیر ہونے کی شرط، خیر ہونے کا اطلاق صرف تعلمہ پر نہیں ہے، بلکہ تعلمہ پلس وعلمہ جب ہوگا تب جا کر کے خیر کا اطلاق ہوگا، ورنہ خیر کا اطلاق صرف تعلمہ پر نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ جو حدیث میں خیرن کا اطلاق کیا جا رہا ہے وہ محض اپنا لازم نفع اٹھانے کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس نفع کو آگے بڑھانے یعنی متعدی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب جو بات قرآن میں ہے وہی ہمارے علوم میں ہے کہ جو تعلمہ بھی کرے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کا علمہ بھی کرے گا، تب جا کر کے وہ خیر کا مستحق بنے گا. ہم نے اپنی بات کے دو حصے کیے تھے، ایک عمومی طور پر کہی تھی کہ علم کی ہم سب کو ضرورت ہے، عصری تعلیم کی طرف بھی ہمارے لوگ توجہ دیں اور دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں. بنیادی تعلیم ہر بچے اور بچی کو ملے، اعلیٰ تعلیم کی بھی کوشش ہر حال میں کریں. اور جو ہمارے فضلاء اور احباب ہیں ان کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا کہ تعلم میں بھی غور کر لیں، کمی رہ گئی ہے تو پوری کر لیں، اختصاص کی طرف آگے بڑھیں، اور پھر یہ سمجھتے رہیں کہ ہم فارغ نہیں ہوئے، بلکہ اگر ہم چاہیں تو اب ہم سے سیکھنا آ گیا ہے، ہم اپنی زندگی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. اخلاقی اعتبار سے میں نے ذکر کر دیا کہ علم اللہ کی صفت ہے. ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم کوئی علم والے ہیں، بلکہ اپنی جہالت کو جان لینا یہ دراصل علم کی تعریف کی جا سکتی ہے. اگلی چیز ہے تعلیم، اور اس کے لیے بس ایک چیز کا میں نے اشارہ کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اب یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کے نفع کو عام اور تام کریں اور آگے بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرآن، اپنی حدیث، سنت اور اپنا علم تھوڑا ذرا باریکی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ دماغ لگا کر سمجھنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق دے. جو کچھ میں نے ذکر کیا اس میں جو خیر کی باتیں آئی ہیں اللہ انہیں عمل کرنے کی، انہیں سمجھنے کی توفیق دے. اور اگر جلد بازی میں یا جذبات کی شدت میں یا ناقص معلومات کے نتیجے میں کوئی کمزور بات میری زبان سے نکلی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.